شاید کہ آپ اپنے نفس کو تباہ کر لیں گے اس غم میں اللہ یکون مؤمنین کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں بن جاتے, یہ لوگ ایمان کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی تکلیف دیتی. تو ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ, اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کر دیں, فظلت اعناقهم لها خاضعین. اعناق عنق کی جمع ہے, عنق گردن کو کہتے ہیں, تو ان کی جو گردنیں ہیں وہ اس کے سامنے خاضعین ہو جائیں یعنی جھک جائیں. ہم ایسی نشانی نازل کریں تو یہ سارے کے سارے ان کے پاس ان کے سامنے جھکے بغیر کوئی گزارا ہی کرتے. ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے. وما لہذا آپ غم نہ کریں. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث, جو بھی ان کے پاس کوئی رحمان کی طرف سے نیا ذکر آتا ہے, یعنی پہلے تورات کی, پھر انجیل, زبور اور پھر انجیل اور قرآن آیا, الا کانوا عنہ معرضین, تو یہ ہر اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں, اس پہ توجہ نہیں دیتے. تو اگر توجہ دیں تو ان کی گردنیں اللہ کے سامنے جھک جائیں گی, توجہ نہیں دیتے. فقد کذبوا, تو انہوں نے تکذیب کر دی. فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, تو جو جس چیز کو انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا اور مذاق سمجھا ہے, یہ اس کی خبر, اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا, قریب آ جائے گا. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, یہ زمین پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے کتنی ہی جو ہے نا عمدہ یہاں پہ نباتات جو ہے ان کو تخلیق کیا ہے. اور ان فی ذلک لآیہ, اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے کی طرف آتی ہی نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, یعنی کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بھی حقیقت یا دلیل مل گئی تو میں ایمان نہیں آؤں گا. ایسے بندے کو تو ایمان مل جاتا ہے. لیکن ایک بندہ ہے کہ میں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے, تو جس کی سوچ یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے ایمان لانا ہی نہیں, اس کو کون ایمان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اگر ہم چاہیں تو ان کے سامنے ایسی نشانی نازل کر دیں کہ گردنیں جھک جائیں, لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. اور یہ لوگ اگر ایمان لانا چاہیں تو ان کے لیے کافی ہے کہ جو ہم نے زمین کے اندر نباتات پیدا کر رکھی ہیں, اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے, اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی ہے ہی نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور آپ کا رب جو ہے وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. غالب ہے کا مطلب کیا ہوا, اللہ ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں, اور رحیم, اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ رہے کیونکہ اللہ رحم کرنے والے. تو اب یہ پوری سورہ مبارکہ میں یہی اسٹرکچر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کریں گے, اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ جو ہے وہ لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک رہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں, اور جو ایمان نہیں لانے والے ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو جھکا رہے ہیں, یعنی جو نہیں جھک رہے ان کو پھر ان کی گردنوں کو توڑ کے جھکایا جا رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ, اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بھی ذکر کر رہے ہیں ان کے اوپر ہوئے جو جھک گئے خود بخود اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے, اور عزیز یعنی اللہ کا غالب ہونا اور اللہ تعالیٰ کا دوسروں کو مغلوب کر دینا, اس کا بھی ذکر ہے کہ جب انہوں نے اکڑ دکھائی اور وہ سامنے ڈٹے اللہ کے احکامات کے, تو اللہ نے ان کو کیسے نیچے مغلوب کیا, کیسے نیچے گرایا. تو یہ سورہ مبارکہ پوری پوری اسی کے اوپر ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی, یعنی وہ جب وادی طویٰ میں تھے. أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, نبوت ملی اور کہا کہ آپ جاؤ ظالم قوم کے پاس, یعنی قوم فرعون, اس سے مراد ظالم قوم سے مراد قوم فرعون ہے. أَلَا يَتَّقُونَ, وہ ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ, انہوں نے کہا میرے رب میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یہ میری تکذیب کریں گے, میری بات نہیں مانیں گے. يَضِيقُ صَدْرِي, اور میرا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, مطلب سینہ تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فرعون کا رو بھی بہت ہے, بہت خوف ہے اس کا, تو بات نہیں ہوتی اس کے سامنے. يَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, اور میری زبان کے اندر بھی لکنت ہے, یہ چلتی نہیں میری زبان. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ, آپ رسول رسالت کے منصب پہ فائز کرتے ہیں ہارون کو بھی میرے ساتھ, مطلب ان کو رسول بنا دیں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ, اور اے اللہ ان میرا ایک گناہ بھی ہے. کیا گناہ تھا ان کی فائل تھی فرعون کے پاس, پتہ ہے, ہاں حقیقت ہے, تو وہ آگے پوری فائل اوپن ہو گئی ہے. تو وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ, میرا ایک گناہ ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ, اے اللہ جی مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں. یہ بھاگے تھے نا وہاں سے, بندہ قتل ہو گیا تھا, تو 10 سال کہاں میں رہے تھے, مدین میں جا کے رہے تھے, وگرنہ یہ پکڑے جاتے اور جو ہے وہ سزا ملتی ہے. تو بہرحال انٹرپول نہیں جاؤ تو وگرنہ پکڑ لیے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال کلا, اللہ رب العالمین نے کہا کلا, ایسا ہرگز نہیں ہے. فاذهبا, آپ چلے جاؤ دونوں, یعنی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا, بآیاتنا, میری آیات لے کر, انا معکم مستمعون, ہم آپ کے ساتھ سن رہے ہیں بات کو, آپ جائیں, آپ ڈریں نہیں, آپ چلے جائیں. فاتیا فرعون فقولا له فقولا انا رسول رب العالمین, آپ فرعون کے پاس چلے جائیں اور آپ دونوں یہ کہیں کہ ہم اللہ کا رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل, اور ہمارا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں, معنا جانے دیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. قال الم نربک فینا ولیدا, تو انہوں نے کہا, فرعون نے یہ کہا ان سے, الم نربک فینا ولیدا, نربی کا لفظ جو ہے نا تربیت سے نکلا ہوا, تربیت کہتے ہیں پرورش کو, کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی, فینا اپنے اندر رکھ کر, ولیدن, ولید کہتے ہیں چھوٹے بچے کو, جب تم چھوٹے بچے تھے اس وقت سے
تمہاری پرورش نہیں کی، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے اندر رہے ہو تم، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور وہ جو کام تم نے کیا تھا، یاد ہے تمہیں، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے کتنی ناشکری کی کہ تم نے ہمارا بندہ قتل کر دیا، ہم نے تمہیں اتنی اچھی جگہ دی، تمہیں رہنے کے لیے سب کچھ دیا اور تم نے بندہ قتل کر دیا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، فَعَلْتُهَا إِذًا، ہاں میں نے وہ کیا تھا اس وقت، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اس وقت میں گمراہ تھا، مجھے کوئی نبوت نہیں ملی تھی، میرے پاس کوئی منزل نہیں تھی، کوئی رہنمائی نہیں تھی، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اسی لیے تو میں بھاگ گیا تھا، فَفَرَرْتُ، تو میں بھاگ گیا تھا، مِنْكُمْ تم سے، لَمَّا خِفْتُكُمْ جب مجھے ڈر آیا تھا آپ لوگوں سے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، تو اب بہرحال معاملہ مختلف ہے، اس وقت میں جب تھا تو مجرم تھا، اب بہرحال میرے پاس ایک آفیشل ایک میرے پاس آفس ہے اور وہ ہے نبوت کا آفس، وَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، یعنی بالکل ایسے ہے کہ کسی بندے کے خلاف باہر وہ کیس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیس اب وہ جا رہا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر بن کے، وہاں پہ تو وہ کیس کی پروسیڈنگ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ابھی عام کے کسٹڈی میں نہیں گیا، خاص کی کسٹڈی میں گیا، خاص کی کسٹڈی میں آپ اس کو پروسیڈنگ اس کے خلاف نہیں کر سکتے، جب وہ دوبارہ عام پروسیڈنگ میں آئے گا، حالت میں آئے گا تو کر سکتے ہیں اس کے خلاف۔ تو بعد یہ انہوں نے کہا کہ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں نے اس وقت کیا تھا جب مجھے ہدایت نہیں تھی میرے پاس، میں گمراہوں میں سے تھا، فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو میں آپ کے خوف سے یہاں سے نکل گیا، وَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، میرے رب نے مجھے حکم عطا کر دیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مجھے رسول بنا دیا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے غضب میں بھی آگے کہنے لگے، تِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ بڑا انعام دیا آپ نے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جو آپ احسان بنا کے میرے اوپر جتلا رہے ہیں، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، میرے اوپر وہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا ہوا ہے، غلام بنا، میرے اوپر جو احسان کیا تھا آپ نے کہ میری پرورش کی، اس کی سزا آپ کس سے لے رہے ہیں، اس کی سزا دے رہے ہیں پوری بنی اسرائیل کو، اس سے آپ نے کیا کیا ہوا ہے، غلام بنایا، اس کا اس کے ساتھ کیا کام ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، تو فرعون نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ رب العالمین کون ہے جس نے آپ کو نبی بنایا، یہ کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، انہوں نے کہا کہ یہ آسمان و زمین کا رب ہے اور ان دونوں کے درمیان جو بھی کچھ ہے ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے۔ تو ان کنتم موقنین، اگر آپ کو یقین آتا ہے ان باتوں پہ تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ یقین کریں تو یہ رب العالمین جو ہے اس آسمان و زمین کا رب ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کے رب ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، اس نے جو ارد گرد تھے وہ سارے وزراء ان سے کہنے لگا کہ جو ہے سرداروں سے کہنے لگا کہ آپ سن نہیں رہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کا جواب دیا جو اس نے کی تھی کہ رب العالمین کون ہے۔ تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مدعا سے نہیں ہٹ رہے، وہ ادھر ادھر پھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بالکل ایک چیز کے اوپر نافذ اور قائم ہے، اور وہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ربکم رب السماوات والارض وما بینہما، ان کو 24 نمبر آیا، آسمان و زمین کا رب ہے اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر آپ یقین کرو گے تب۔ ولمن قال لمن حوله لا تستمعون، 25 نمبر آیا کہ اس نے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے کہنے لگا، اپنے جو اس کے حاشیہ بردار تھے ان سب سے کہنے لگا کہ آپ اس کی باتیں سن نہیں رہے ہو۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تو انہوں نے کہا تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب۔ تو اس سے فرعون کو بہت غصہ آیا، کیوں غصہ آیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، تو جب انہوں نے کہا کہ تمہارا رب اور رب آبائکم الاولین، تو اس میں انہوں نے بڑی ضرب لگائی فرعون کے اوپر۔ کیا ضرب لگائی؟ تم کہہ رہے ہو کہ میں رب ہوں تو تمہارے باپ کا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو غصہ آیا، کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہنے لگے یہ رسول نہیں ہے، یہ مجنون بنتا ہے، پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مشرق اور مغرب، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب نہیں دیا کہ تم مجھے مجنون نہ کہو یا میں تو بالکل رسول، انہوں نے وہی بات کہ رب العالمین کیا ہے، انہوں نے کہا رب المشرق والمغرب، رب العالمین جو ہے وہ رب المشرق والمغرب ہے، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کے بھی رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر آپ میں شعور سمجھ ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، اس نے کہا اچھا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا، کسی اور کے قانون کی بات کی، کسی اور کی پالیسیز کو لانے کی کوشش کی، لاجعلنک من المسجونین، تو میں آپ کو سجن میں ڈال دوں گا، یعنی جیل میں ڈال دوں گا۔ قال اول جئتک بشیء مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ کے سامنے سارے حقائق بھی رکھ دیں، دلائل بھی لے آؤں، تب بھی آپ مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ تو قال فاتی بھی، اب فرعون کی دیکھیے کہ وہ یعنی اس کے ہاں جبر نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے فاتی بھی، ہاں اگر دلیل ہے تو آپ لے آئیں، ان کنتم من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیں گے تو پھر ٹھیک۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا پھینکا تو وہ ثعبان مبین، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا
تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید ہو گیا. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. اس نے اپنے ارد جو ملا تھے جو اس کے وزراء تھے اسے کہنے لگا کہ یہ تو بہت ہی صاحب علم جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، یہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے علاقے سے نکالنا چاہ رہا ہے. تو فماذا تأمرون، تو آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ قالوا ارجه واخاه، تو ان سب نے کہا کہ اس کو بھی مؤخر کر دو، اس کے بھائی کو بھی مؤخر کر دو، ان دونوں کو ابھی تھوڑی مہلت دو. اور جو ہے وہ وبعث فی المدائن حاشرین، اور مدائن ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا، مدائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدینہ کی جمع. جو مدائن ہے یعنی جتنے بھی آپ کے شہر ہیں وہاں پہ آپ جمع کرنے والوں کو بھیجیں. یاتوک بکل سحار علیم، جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو وہ اکٹھا کر کے لے آئیں گے. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ایک خاص دن کے لیے سحرہ کو جادوگروں کو جمع کر لیا گیا. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں کو بھی کہا گیا بھی آپ بھی سب یہاں پہ جمع ہو. لعلنا نتبع السحرہ، ایجنڈا ایک ہی تھا کہ ہم نے اتباع کن کی کرنی ہے؟ سحرہ کی. کن کی؟ جادوگروں کی ہم نے اتباع کرنی ہے. ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب آئے. ہم میں غلبہ صرف جادوگروں کا مطلوب ہے. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، تو جو جادوگر ہیں وہ جب آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم آپ کی جنگ میں غالب آ گئے، آپ کی طرف سے ہم لڑیں تو ہم جو ہے ہمیں کوئی اجر ملے گا. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو انہوں نے کہا، فرعون نے کہا ہاں آپ میرے بڑے مقرب لوگوں میں سے بھی شامل ہیں، آپ کو اجر بھی ملے گا اور آپ جو ہے وہ میرے قریبی لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے. قَالَ لَهُ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ڈالو جو آپ نے پھینکنا پھینکو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، حبل کی جمع، حبل رسی کو کہتے ہیں. وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں پھینکی. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور انہوں نے یہ کہا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے غلبے کی، یعنی فرعون کی عزت کی قسم. تو یہ انہوں نے کہتے ہوئے انہوں نے یہ منتر پڑھ کے انہوں نے پھینکا سب کچھ. اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم ہی غالب ہوں گے. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگل گیا ما یافکون، جو یافکون افک سے، افک جھوٹ کو کہتے ہیں، جو جھوٹ انہوں نے پیش کیا تھا وہ سب نگل گیا، سب ختم کر دیا اس نے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سورت کا ابتدائی الفاظ جو بار بار آئیں گے وہ کیا تھے بلا؟ ان نشأ ننزل علیہم آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں 4 نمبر آیت میں تو ہم ایسی نشانی نازل کریں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے کیا ہو جائیں؟ جھک جائیں. القی السحرۃ ساجدین، ایسی دلیل تھی کہ اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں پائے وہ نہ چاہتے ہوئے سجدوں میں گر گئے. تو اب یہ ہے کہ جو پیار سے مانتے ہیں، تو جو پیار سے نہ مانے اس کے لیے اللہ رحیم ہے، اور جو پیار سے نہ مانے اس کے لیے اللہ کیا ہے؟ ان ربک لہو العزیز الرحیم. یہ 2 لفظ آپ اپنے سورہ مبارکہ میں یاد رکھیں. جو پیار سے مان جائے اس کے لیے اللہ رحیم ہے، ان کے لیے اللہ رحیم بن گئے. اور جو پیار سے نہیں مانا اس کے لیے اللہ پھر کیا بن گئے؟ عزیز الرحیم. اس کو اللہ نے مغلوب کیا اور اللہ غالب ثابت ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سحرۃ ساجدین، ڈال دیے ساحرہ سارے جو جادوگر تھے وہ سجدے کے اندر. قالوا آمنا برب العالمین، تو اتنی بڑی نشانی دیکھ کے انہوں نے کہا رب العالمین پہ ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا کہ آپ میری اجازت سے پہلے اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا. فلسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. اچھا اب دیکھیں 36 نمبر آیا میں دیکھیں پچھلے سبق کی آخری لائن میں کہ وہ سارے کے سارے جادوگر کو جمع کس نے کیا تھا؟ فرعون نے. اور اینڈ پہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے کیا تھے؟ آپس میں ملے ہوئے تھے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے یار، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر آپ اس میں ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں سحر کی تعلیم دی تھی. فلسوف تعلمون، ان قریب آپ کو پتہ چل جائے گا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں آپ کے ہاتھ اور آپ کی ٹانگیں مختلف مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. ولأصلبنکم اجمعین، اور میں آپ سب کو کیا کروں گا؟ اکٹھا جو ہے وہ سولی پہ چڑھاؤں گا، مصلوب کروں گا. قالوا لا ضیر، انہوں نے کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انا الی ربنا منقلبون، ہم نے اپنے رب کے پاس پلٹ کے جانا. پہلے موت آ گئی بعد میں آ گئی، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ انا ندعو ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ان كنا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم پہلے مومن ہیں. پہلے مومن کا مطلب کہ سارے فرعون سے کیا کر رہے تھے؟ ڈر رہے تھے، کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا. تو ہم نے سب سے پہلے ایمان، اس بارش کا پہلا خطرہ ہم بنے، تو لہٰذا ہم سبقت لے جانے والے بن جائیں. ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اس لیے ہمارے گناہ کو معاف کر دیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ آپ میرے بندوں کو لے کے چلے، آپ کا پیچھا کیا جائے. إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یہ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
پھر فرعون نے کیا کیا، سارے مدائن، سارے مدینہ کی جگہ، سارے شہروں کے اندر جمع کرنے والوں کو بھیجا، اور اس نے کیا پیغام دیا، اس نے فورسز جمع کی ہر جگہ سے. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، اس نے کہا کہ یہ چھوٹی سی ایک جماعت ہے، اور انهم لنا لغائرون، اور ہمارے غضب کو یہ دعوت دے رہی ہے، وإنا لجميع حاضرون، اور ہم جو ہے نا وہ یہاں کے رہنے والے ہیں، لوکل ہیں، یہ پتہ نہیں باہر سے کہاں سے آگے یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ہم یہاں کے رہائشی لوگ ہیں، اور ہم سب اکٹھے ہیں، ہم ایک جگہ ایک ایجنڈے پر متفق ہیں. فأخرجناهم من جنات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نکال لیا من جنات. اب جو پہلے والے تھے وہ تو رحمت کے قابل تھے کہ وہ خود بخود ایمان لے آئے، نشانی دیکھ کے ان کی گردنیں جھک گئی، لیکن اب اس کی گردن نہیں جھکی، تو اللہ فرماتے ہیں اخرجناهم، ہم نے ان کو نکالا من جنات، باغات سے، وعیون، اور چشموں سے، وکنوز، اور کنز. کنز کسے کہتے ہیں؟ خزانوں سے، خزانے تھے ان کے پاس بہت زیادہ. تو مقام کریم، مقام کریم کو ہوتے ہیں یہ جو ہوتی ہیں مقام کریم کو مطلب بتائے گا. مقام کریم محل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مقام کریم میں آتی ہے یہ جو ٹورسٹ ریزورٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت عمدہ عمدہ جگہیں جہاں پہ بندے جا کے اپنی آؤٹنگس وغیرہ کرتے ہیں. کتنی ساری ان کے پاس ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ وہ جا کے آؤٹنگ کرتے تھے، وہ چھٹیاں اور پکنک اور یہ چیزیں منایا کرتے تھے. ہم نے ان ساری چیزوں سے ان کو نکال دیا. کذالک، اور یہ حقیقت ہے ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیل، اور اس کا وارث ہم نے کس کو بنا دیا، یہ سارے غرق ہو گئے، اور ان کو ہم نے فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، أَتْبَعُوهُم، انہوں نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا، مشرقین، مشرق سے ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے وقت یہ ان کے پیچھے نکل پڑے. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، اب یہ جا کے وہ سمندر کے ساحل پہ رک گئے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے. جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ کا پیچھا کریں گے، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب لوگوں کو نہیں بتایا گیا تھا. یہ اسٹریٹجی اللہ صرف پروفٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہوتے ہیں. تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے انہوں نے کہا انا لمدرکون، پکڑے گئے، یہ بیچارے ایسے پریشان ہو گئے. قال کلا، ہاں ہمیں پکڑ لیا گیا. تو قال کلا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں رہنمائی کرے گا، ہمیں وہ رستہ دے گا. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ اپنے عصا کو سمندر پہ ماریے. فانفلق، تو وہ پھٹ گیا، تو فلق پھٹنا. تو فکان کل فرق کالطود العظیم، یہ ہوتا ہے فلق پھٹ گیا وہ ہمارا. تو فکان کل فرق کالطود العظیم، تو وہ جو ہر فرق تھا، ہر جو وہ پانی کا جو بنا پانی وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہوا، تو طود العظیم وہ بہت بڑے تودا کی طرح بن گیا، یعنی پانی ایسے جامد ہو گیا، برف کی طرح کھڑا ہو گیا پانی. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہیں پہ ہم نے جو پیچھے والے تھے ان کو بھی آگے کر دیا، یعنی فرعون اور اس کا لشکر بھی وہاں تک آگے مل گیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی تھے ان سب کو ہم نے نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو ہم نے کیا کر دیا، کر دیا. یہ کیا ثابت ہوا کہ اللہ کیا ہے، عزیز ہے. جو آرام سے نہیں مانتا اللہ اس کو اس طرح جھکاتے ہیں، اور جو نشانی دے کے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اس کے لیے رحیم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سورہ مبارکہ اسی طرح کے ہمارے سامنے مسائل رکھتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیہ، اب یہ الفاظ دوبارہ بار بار آئیں گے، یہ دوسری دفعہ ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے اللہ کے عزیز ہونے کی بھی اور اللہ کے رحیم ہونے کی بھی. وما کان اکثر المؤمنین، ان کی اکثریت نے ایمان والا رستہ اختیار نہیں کیا، زیادہ ایمان نہیں لائے، زیادہ ہلاک ہوئے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ کا رب کیا ہے، عزیز اور رحیم ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، پھر یہی عزیز اور رحیم کی کہانی، اس معاملے میں آپ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کے اوپر غور کریں، ان کی خبر کو ان کے سامنے اس کی تلاوت کریں. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے ہم مجاور بن کے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، انہوں نے کہا کہ جب آپ پکارتے ہو ان کو تو کیا یہ آپ کی پکار سنتے ہیں. او ينفعونكم او يضرون، یہ آپ کو نفع اور نقصان دے سکتے ہیں. تو یہ تھی پہلی عبرت یا دلیل جس کے سامنے ان کو جھک جانا چاہیے تھا. بھئی یہ ہمیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ ہماری بات کو سن نہیں سکتے، تو لہٰذا ان کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن انہوں نے یہاں پہ عبرت حاصل نہیں کی اور یہاں پہ اپنی گردن نہیں جھکائی اور یہاں پہ ایمان کا رسا اختیار نہیں کیا. تو اللہ فرماتا پھر کیا ہوا. تو قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ان کا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آباء کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون، انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو
تم اور تمہارے سابقہ و اجداد فإنهم عدو لي إلا رب العالمین، یہ سب میرے دشمن ہیں ماشاء رب العالمین کے الذی خلقنی فهو يهدين، اب میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دے گا، والذی هو يطعمني ويسقين، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، اذا مرضت فهو يشفين، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، میری موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی وہ ہستی ہے جس سے میری یہ امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو یوم الدین جزا کے دن معاف کر دے گی۔ رب هب لی حکما وعلمنی بالصالحین، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، مجھے اقتدار عطا کر، وعلمنی بالصالحین، اور مجھے اپنے صالحین کے اندر شمار کر لے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے بعد والوں کے اندر میرا اچھے ذکر خیر جاری کر دے، مجھے ساری آنے والی کائنات اچھے الفاظ میں یاد کرے، وجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت نعمتوں والی جنت کا ورثہ میں سے شمار کر دے، ان میں سے بنا دے، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کو بھی بخش دے وہ گمراہوں میں سے تھا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن ساری انسانیت کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص وہ چیز فائدہ دے گی کہ جس کے پاس وہ شخص فائدے میں ہوگا کہ جو اللہ کے پاس آئے گا قلب سلیم لے کر۔ اس طرح کا کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات اور اللہ کی نافرمانی سے سالم دل اس کو دیا گیا تھا، ایسے ہی دل وہ واپس کرے گا، لے کے آئے گا اللہ کے پاس، تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے جنت کو بالکل قریب کر دیا جائے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا یہ جو غاوین ہے گمراہوں سے کہ کن کی عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، هل ينصرونكم أو ينتصرون، کیا وہ تمہاری اب مدد کر سکتے ہیں یا وہ تمہارا انتقام لے سکتے ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو الٹے اوندے منہ گرائے جائیں گے اس جہنم کے اندر، یہ جہنم، یہ جو غلط رستوں کے پیروکار ہیں اور جتنے بھی گمراہ ہیں سب کے سب، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور فرعون کی جتنی بھی جنود یعنی فورسز اور جتنی بھی اس کے ایجنٹ ہیں یا اس کے جتنے بھی جو کارندے ہیں وہ سب کے سب، قالوا وهم فيها يختصمون، وہ آپس میں جب لڑ رہے ہوں گے وہاں پہ اختصام جہنم میں ان کا جھگڑا ہو رہا ہوگا، لڑ رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے اس وقت تاللہ، اس وقت ان کے زبانوں پہ یہ الفاظ ہوں گے کہ اللہ کی قسم ان كنا لفی ضلال مبین، ہم بہت ہی بڑے گمراہ تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب تمہیں ہم رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے اور برابر کر دیتے تھے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرمون نے، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، چنانچہ اب کوئی نہ ہماری سفارش کر رہا ہے اور نہ صدیق حمیم ہے۔ یہ جو ہے نا مشرکین کب کہیں گے صدیق حمیم کوئی نہیں، ہمارا دوست بھی کوئی نہیں اور ہمارا شافع بھی کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور منافقین بھی جہنم میں جائیں گے، تو اس جو مشرکین ہیں وہ منافقوں سے کہیں گے بتاؤ تمہارا کلمہ پڑھنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم بھی ہمارے ساتھ کہاں پہ آ گئے جہنم میں، تو تمہیں کیا فائدہ ہوا۔ تو یہ بات جب مشرکین کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات میں غصہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین انبیاء کو، صالحین کو، صدیقین کو، شہداء کو اور سارے نیک لوگوں کو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اجازت دیں گے جاؤ آپ سفارش کرو، تو وہ سفارش کریں گے، تو یہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، گناہ گار تھے، ان کی سفارش ہوگی اور یہ سب کے سب سفارش کی وجہ سے پھر کیا ہو جائیں گے جہنم سے نکل جائیں گے۔ جب یہ نکل جائیں گے تو پھر مشرکین کہیں گے ما لنا من شافعین، ہمارا تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی ہمارا دوست ہے جو آگے وہ یہاں سے کیا کر لے نکال کے لے جائے۔ اسی لیے ہماری دوستی کم از کم کن کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ یعنی یہاں سے ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھے لوگوں کی دوستی ہے اس سے انسان کو کیا ہوگا قیامت والے دن فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال اس موقع پہ جب ان کے دوست آ کے جو کہ نیک تھے ان کی سفارش کر رہے ہوں گے، ان کو جہنم سے نکال رہے ہوں گے، تو اس وقت مشرک کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہے اور نہ ہی دوست ہے، فلو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے دیا جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم کیا بنیں گے، کون سا گروپ اختیار کریں گے، ہم مومنوں میں شمار ہوں گے، ہم اب مشرکوں والا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات سن کے ان کو ایمان لائے کہ نفع اور نقصان والی، اور یہ فیوچر کا منظر دیکھ کے یہ ایمان نہیں لا رہے، جہنم میں گریں گے جا کے، اگر اس سے نہیں اس کے سامنے نہیں گردنیں ان کی جھکی تو یہاں پہ جھکیں گے، جب یہ جہنم میں گریں گے اس وقت کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے۔
اور اگر موقع دیا جائے تو ہم مومن بنیں گے، لیکن اب وقت گزر چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور وما کان اکثر المؤمنین، ان کی اکثریت ایمان لانے والی ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب جو ہے ان ساری چیزوں پہ غالب ہے اور آپ کا رب رحم کرنے والا ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح قوم نوح جو ہے اس نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں آپ کے پاس طرف اللہ کا رسول آیا ہوں، امین امانت دار، امین رسول ہوں میں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پہ آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میں آپ سے کوئی اس کی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں جو میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے، میں اس سے لوں گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، آپ اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تو قوم کے لوگوں نے کہا انؤمن لک، کیا ہم آپ کے اوپر ایمان لیں، آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، واتبعک الارذلون، اور آپ کے جتنے بھی متبعین ہیں وہ رذیل قسم کے لوگ ہیں، رذیل ترین اور گرے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی بڑا بندہ ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں آپ کو ایمان لیں؟ قال وما انی بما كانوا يعملون، انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو یہ کر رہے ہیں، جو ان کی یہ غریب ہے یا امیر ہے یا کمتر ہے یا اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ ان حساب الا علی ربی، ان کا یہ والا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، میرے رب کے اوپر ہے۔ لو تشعرون، اگر تم قابل شعور ہو تو یہ تمہیں سمجھنا چاہیے۔ وما انا بطارد المؤمنین، آپ کے اعتراضات کی وجہ سے میں ایمان والے لوگوں کو رد نہیں کروں گا، ان کو مسترد نہیں کر دوں گا۔ ان انا الا نذیر مبین، میرا کام کیا ہے صرف واضح طور پہ آگاہ کرنا اور ڈرا دینا ہے۔ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لنكونن من المرجومین، انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو رجم کر دیں گے۔ قال رب ان قومی كذبون، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی وبینہم فتح، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان فتح کر دے، یعنی فیصلہ کر دے۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، میں اور میرے ساتھ جو مومن ہیں ایمان لانے والے ہیں سب کو نجات دے دے۔ فانجیناہ ومن معه فی الفلک، چنانچہ ہم نے یہ اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں سب کو ہم نے کشتی کے اندر نجات دے دی۔ مشحون، بھری ہوئی کشتی، فل بھری ہوئی کشتی۔ مشحون شاہد کہتے ہیں چاندی کو، چاند کہتے ہیں یہ جو کارگو چیزیں بھر کے جا رہا ہوتا ہے جہاز، اس کو شاہد کہتے ہیں۔ تو بھری ہوئی کشتی کے اندر ہم نے ان کو نجات دے دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد ہم نے جتنے بھی باقی بچ گئے تھے سب کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ یعنی جو نبی پہ ایمان لے آئے ان کے لیے اللہ رحیم ہو گئے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے اللہ کیا ثابت ہوئے؟ عزیز ثابت ہوئے۔ تو ان فی ذلک الآیہ، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثر المؤمنین، ایمان لانے والی ہے، ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور آپ کا رب جو ہے وہ عزیز الرحیم